اب وضو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اس کے بعد فرمایا کہ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اس کا مطلب یہ قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا 4 چیزوں کو، تو یہ وضو کے 4 فرض ہو گئے۔ اس کا مطلب جب میں فرض کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اب آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ 4 چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہوں، اس میں سے کچھ بھی کمی ہوئی تو فرض چھوٹ گیا، فرض چھوٹ گیا تو اس کا مطلب وہ جو چیز ہم کر رہے تھے وہ ہوئی ہی نہیں، یعنی ہم وضو کر رہے تھے اور ہم نے مسح چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ فرض چھوٹ گیا۔ جی فرض چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فرض چھوٹ جائے تو وہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مکمل ہوتا ہی نہیں۔ فرض کسی بھی شے کا لازمی جز کہلاتا ہے، تو آپ لازمی جز کو باہر نکال دیں گے تو وہ چیز بنے گی نہیں، بن سکتی۔ جیسے میں اکثر آپ کو مثال وہ بریانی کے دیتا ہوں کہ بریانی کے لازمی اجزاء میں جو بھی کچھ ہے، لیکن چاول بھی ہے نا، چاول اس میں سے نکال لو تو اب یہ بریانی ہے، آپ اس کو بریانی کہو گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ لازمی جز نکال لیا۔ اسی طرح سے کسی بھی عبادت یا کسی بھی عمل کا انحصار جن چیزوں پر ہوتا ہے وہ فرض کہلاتی ہے، اور اس میں سے کچھ بھی نکال لو تو آپ نے ہاتھ بھی یعنی چہرے کو بھی دھویا، کوہنیوں سمیت ہاتھ بھی دھو لیے، پیر بھی دھو لیے، لیکن مسح نہیں کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک لازمی جز کو نکال لیا۔ تو اب 3 چیزیں تو آپ نے کی نا، لیکن اس کا نام وضو بولے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب چوتھی چیز لازمی انگریڈینٹ، لازمی جز ملائیں گے تو یہ 4 مل کر وضو کہلائیں گے، ادروائز یہ وضو نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کو بلا حائل چھو نہیں سکتے، طواف نہیں کر سکتے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 فرائض قرآن میں بالکل واضح طور پر ذکر کر دیے گئے، 3 چیزوں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ اب دھونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 قطرے ہر عضو سے، ہر جگہ سے 2 قطرے پانی بہہ جائے، یہ ایک بار دھونا کہلائے گا، یہ اس سے فرض ادا ہوگا، اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ چہرہ جو ہے یہاں جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک یہ لمبائی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا جو آپ دائرہ بنائیں گے یہ پورا چہرہ ہے۔ داڑھی کو یوں دبائیں، یہ پورا جو ہے گولائی یہ چہرہ ہے۔ اب اس میں اس کو دھونے کا حکم دیا، تو ذرہ برابر بھی کوئی جگہ اگر ایک بال برابر بھی رہ گئی تو آپ نے نہیں دھویا، نہیں دھویا تو کیا ہوا؟ فرض چھوٹ گیا، فرض چھوٹ گیا تو آپ نے وضو کیا ہی نہیں، آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ کی طہارت نہیں ہوئی، جب طہارت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی، اور اگر قرآن کو چھوئیں گے گناہ گار ہوں گے، طواف کر لے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے طہارت کے حصول میں، اس لیے کہ یہ شرط ہے، نماز کی کنڈیشن ہے، شرط پوری ہوگی تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ وضو کریں تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ اب ہم یوں ایسے ہاتھ سے پانی مار لیتے ہیں، یہاں پر مار رہے ہوتے ہیں، یہ اس پہ جو ہے نا گیلا ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ مسح کرنا ہے، یہ دھونا نہیں ہے۔ گیلا ہاتھ پھیرنا مسح کرنا ہے۔ سر پہ آپ کیا کرتے ہو؟ گیلا ہاتھ پھیرتے ہو نا، یہ مسح کرنا۔ تو جس کو دھونے کا حکم دیا وہ دھونے سے ہی ادا ہوگا، جس کو مسح کرنے کا حکم دیا وہ مسح سے بھی ادا ہو جائے گا، اور دھو لیں گے تو دھونے سے بھی ادا ہو جائے گا، کہ دھونا پاورفل چیز ہے، تو قوی سے ضعیف ادا ہو جاتا ہے، لیکن مسح تو ضعیف ہے، اس سے پاورفل کیسے ادا ہو جائے گا؟ پانی بہنا ہے نا، دھونے کا معنی، دھونا کس کو کہتے ہیں؟ پانی کا بہنا، اور مسح کرنے میں پانی بہتا ہے کیا؟ نہیں بہتا، تو پانی بہا نہیں، پانی بہا نہیں تو آپ نے دھویا نہیں، آپ نے دھویا نہیں تو آپ کی طہارت نہیں ہوئی، فرض پورا نہیں ہوا، فرض پورا نہیں ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب آپ پانی لیں تو پہلے یہاں سے بہانا شروع کریں، یہاں پانی ہم ڈالتے ہیں تو یہ جو حصہ ہے وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اچھا بھلا گیلا نظر آ رہا ہے نا، وہ گیلا ہو گیا تو وہ خوش ہے، بھائی خوش مت ہو، یہ دیکھو کہ بالکل اچھی طریقے سے احتیاط سے کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ اب ہر جگہ پانی ڈالیں گے جب تب یہ ایک بار ہوگا، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار،
تب یہ سنت کریمہ ادا ہوگی۔ اس میں ایک طریقہ یہ اچھا ہے کہ نلکا ذرا اونچا ہوتا ہے تو ذرا نیچے چہرہ نلکے کے آگے ہی کر دیتے ہیں تو یہ پورا اچھے طریقے سے دھل جاتا ہے، خیال ضروری ہے۔ اسی طرح سے کونیاں باقاعدہ یہاں دھو رہے ہوتے ہیں اور یہاں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کونیاں خشک ہوتی ہیں، خاص کر سردی میں خشکی ہوتی ہے تو جب تک آپ رگڑیں گے نہیں تب تک وہاں سے پانی گزرے گا نہیں، تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا، لہٰذا احتیاط ضروری ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں، لہٰذا توجہ ضروری ہے۔ لہٰذا وضو کرتے وقت اب پیر دھو رہے ہیں تو تلوے کو نہیں دھوئیں گے، اوپر دھو رہے ہوں گے، بھائی پیر کو تھوڑا سا آپ موڑیں اور نیچے کے حصے پہ پانی بہائیں، ورنہ تو وہ اوپر سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اوپر سے دھو رہے ہوتے ہیں، ٹخنے وغیرہ اکثر اوقات جو ہے خشک رہ جاتے ہیں، اور حضور نے دور سے دیکھا، فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ یہ سوکھی ہوئی ایڑیاں جو ہیں وہ آگ میں ہیں، یہ ٹخنے جو ہیں۔ تو اب ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا، تو یہ کتنا نقصان میں ہے یہ شخص کے نماز پڑھنے بھی آ رہا ہے لیکن اپنی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ساری محنت کو ضائع کر رہا ہے، اور شیطانی دھوکے میں گرفتار ہے۔ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ ضرور معاف کرتا ہے، لیکن تم اپنے طور پر ساری احتیاط کے تقاضے پورے تو کر لو، وہ لازم اور ضروری ہے، ورنہ تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔